السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. وہ اٹھ کر اس کا چہرہ حقارت سے پکڑ کر بولا تو ایمان نے اس کے منہ سے شراب کی گندی بو کے بھبوکے صاف محسوس کیے اور پھر حقارت سے بولتا وہ اس کا چہرہ جھٹکے سے چھوڑ کر اٹھا اور واش روم میں چلا گیا. ایمان نے جیسے ایک دم سکون کا سانس لیا، اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کی، آنکھوں میں آئے آنسو پہنچے اور بے ساختہ قدرت کی اس غیبی امداد پہ مسکرا دی. یہ سب بھی ہو سکتا ہے، یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. اس کا دل مطمئن اور مسرور تھا. وہ فطرتاً بہت جولی اور فرینڈلی تھی، کسی بھی پریشانی کو زیادہ دیر سر پہ سوار نہیں کرتی تھی. صبح اٹھی تو دماغ چکرا رہا تھا کیونکہ یہ کوئی چھوٹی موٹی پریشانی تو تھی نہیں. وہ پریشانی سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر کچھ سوچ کے لمبا سانس خارج کیا اور بستر سے اتر کے نہانے چلی گئی. نہا دھو کے فریش ہو کر نکلی تو بیڈ پہ بے سود سوئے اسفند یار ولی کو غور سے دیکھا. دیکھنے میں کتنا ہینڈسم اور مہذب ہے اور حقیقت میں. وہ سوچ کر جل اٹھی، پھر اپنا پرس کھولا، چاکلیٹ نکالی اور بیڈ پر بیٹھ کے کھانے لگی. اچانک اسفند کی آنکھ بھی کھل گئی. اس نے چونک کر صوفے کی طرف دیکھا. ایمان مسکرا دی. گڈ مارننگ. چاکلیٹ؟ خوش دلی سے چاکلیٹ اس کی طرف بڑھا کر وہ مزید مسکرائے تو اسفند نے حیرانگی سے پلکیں جھپکائیں. لڑکی بہت خوبصورت تھی اور اتنی فریش. کیا یہ رات والی ہی ہے؟ وہ گھورے گیا اور پھر یقین کر کے برا سا منہ بناتا بیڈ سے اتر گیا. جلدی تیار ہو جائیں، بار بار دروازہ بج رہا ہے، باہر چلتے ہیں. وہ بہت نارمل انداز میں بات کر رہی تھی. تو چلی جاؤ باہر، وہ بہت رکھائی سے بولا. کیوں؟ میں تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی باہر. ایمان کی خود اعتمادی دیکھ کر اسفند غصے سے گردن جھٹک کے واش روم گھس گیا. وہ ولیمے والے دن گولڈن فراک میں کوئی پری لگ رہی تھی. اسفند بہت پیاری اور معصوم سی بچی ہے، بہت بہت خوش رکھنا بیٹا اس کو. ولیمے کے بعد دادا دادی، اسفند کے والد اور بہن سب گاؤں واپس جا رہے تھے. دادی بار بار اسفند کو تلقین کر رہی تھی، ہدایات دے رہی تھی، وہ بھی التجائی انداز میں. وہ خاموش رہا اور ولیمے کے بعد ایمان گردیزی بھی اپنے میکے آ گئی. ایمان کو اتنا خوش اور مطمئن دیکھ کر مسز گردیزی پھولی نہیں سما رہی تھی. ایک ہفتہ بیٹی کے ساتھ ایسے گزرا جیسے وہ شادی شدہ ہی نہ ہو. اور پھر ایک شام اسفند کی آواز گردیزی ہاؤس کے لاؤنج میں پہلی بار سنی جا رہی تھی. وہ ایمان کو لینے آیا تھا. ایمان کا دل بری طرح دھڑکا مگر کنٹرول کر گئی. واپس آتے ہوئے گاڑی میں صرف دو چیزیں تھیں، خاموشی اور سگریٹ کا دھواں، یا پھر وہ دونوں. جیسے ہی وہ ولی ہاؤس کے لان میں پہنچی بھاگ کر سامنے کھڑے مالی کے پاس آ گئی. ساتھ چلتا اسفند حیران ہو کے رک گیا. وہ مالی بابا کے ہاتھ سے پانی پی رہی تھی جو وہ پائپ سے پودوں کو لگا رہے تھے. اسفند نے گردن جھٹکی اور اندر چلا گیا. وہ اندر ڈرائنگ روم میں آئی تھی کہ اسفند نے اس کو وارننگ دے دی تھی، اگر وہ کبھی رات کو سونے کے لیے اس کے بیڈ روم میں آئی تو اچھا نہیں ہوگا. ایمان نے صرف مسکرانے پہ ہی اکتفا کیا اور پھر اس نے گھر کا سب سے چھوٹا کمرہ اپنے بیڈ روم کے طور پہ منتخب کیا اور رات بہت آرام سے اس کو نیند آئی تھی. صبح اٹھی، نماز پڑھی اور لان میں آ گئی. لان میں ہر رنگ کا پھول تھا، ہر درخت تھا. پھول ایسے بہت کم تھے جن میں خوشبو ہو. مالی بابا، یہ تو ایسے پھول ہیں جیسے نکلی ہوں، کوئی خوشبو نہیں مہکتی آپ کے لان میں. وہ مالی کے سر پہ آ کھڑی ہوئی. بیٹا، سب صاحب کی پسند کے ہیں، انہوں نے صاف بتایا. اچھا جی، وہ ہنسی. پر میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ آج ہی جائیں گے اور تقریباً 7 رنگ کے گلاب، چنبیلی اور موتی کے بہت سارے پودے لے کر آئیں گے. وہ بہت لاڈ سے حکم دے رہی تھی. ٹھیک ہے بی بی جی. نہ بی بی جی نہیں، بیٹا کہیں. میرے اس گھر میں مالی بابا مجھے بیٹا ہی کہتے تھے. وہ ان کا ہاتھ محبت و احترام سے تھام کر بولی
تو مالی بابا نہار ہی ہو گئے۔ 1 گھنٹے بعد ہی بہت سارے پودے لون میں موجود تھے اور وہ بہت خوش تھی۔ اسفن کی آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی۔ وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ وہ اٹھا، منہ ہاتھ دھو کے لون میں چلا آیا۔ سامنے ایمان مالی بابا کے ساتھ پودوں کو پانی لگا رہی تھی۔ غالباً کوئی نئی کیاری بنائی گئی تھی۔ اس کو کچھ زیادہ ہی شوق ہے اوور ایکٹنگ اور اپنی من مانیاں کرنے کا۔ وہ دل چلاتا ہوا مالی کے بالکل قریب چلا آیا جس کے ہاتھ میں پائپ تھا۔ یہ نئے پودے؟ اسفن نے پائپ لیا تو پانی نیچے مٹی پہ گرنے لگا۔ بٹیا نے منگوائے ہیں۔ مالی بھی بوکھلا گیا۔ آئندہ جو بھی لائیں مجھ سے پوچھ کر لائیں، اسفن نے سرد مہری سے جتا کر کہا، اور جیسے ہی اندر جانے کے لیے 2 قدم بڑھائے، پانی گرنے سے جو کیچڑ بنا تھا اس میں اچانک پھسل گیا اور دھڑام سے زمین پہ گر گیا۔ دوسری طرف سنجیدہ کھڑی ایمان کا بے ساختہ اور زوردار کہکا نکلا تھا، اور پھر ایمان کی ہنسی رک ہی نہیں رہی تھی۔ خفت سے اسفن کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ خود کو سنبھال کر وہ غصے سے اٹھا تھا۔ شٹ اپ، شٹ اپ، وہ چلا کر کھا جانے والے انداز میں بولا تو ایمان کی ہنسی حلق میں ہی پھنس گئی۔ وہ اندر جا چکا تھا اور ایمان پھر سے ہنس رہی تھی۔ گھر میں ایک ہی ماسی آتی تھی، شیدا، جو کہ ناشتے سے لے کر جھاڑو، برتن، کپڑے، دن کا اور رات کا کھانا تیار کر کے ہی مغرب کے وقت جاتی تھی۔ ایمان کی عادات ہی ایسی تھیں کہ شیدا بھی اس کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ آج بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر ڈنر کر رہی تھی کہ اسفن بھی آ گیا۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ ایمان کسی بات بحثے جا رہی تھی اور شیدا پلیٹ میں چاول ڈال رہی تھی۔ بی بی جی، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو یوں ہی ہنستا بستا رکھے، شیدا دل سے دعا دے رہی تھی۔ ہاں، اور تمہارے صاحب کو بھی ہنسنے کی توفیق دے، آمین، وہ بہت زور سے لفظ کھینچ کے بولی، اور جیسے ہی کچن کے دروازے میں دیکھا تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اسفن نے ایک زہریلی نگاہ دوڑائی اور واپس مڑ گیا۔ اور پھر آنے والے کتنے ہی دن بہت مزے سے گزر گئے۔ آج وہ رات دیر سے سوئی تھی، کتنی ہی دیر اپنے آنسو تکیے میں جذب کرتی رہی۔ مشکل سے 12 بجے آنکھ لگ گئی تھی کہ اس کے کمرے میں کسی کی موجودگی کا اسے احساس ہوا تو بیدار ہو گئی۔ ایمان نے خوف سے آنکھیں کھولی۔ بیڈ پہ کوئی قریب جھکا ہوا محسوس ہوا تو اس نے بے ساختہ چیخ مار دی۔ اسفن نے اس کا کمبل دور پھینکا۔ چپ کرو، وہ چلایا۔ تو تم؟ وہ جھٹکے سے بیڈ سے اتری۔ ہاں میں ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ سکون سے سوئی رہو۔ خبردار جو نشے کی حالت میں میرے قریب بھی آئے، وہ خونخوار شیرنی کی طرح چلائی۔ تو آگے بولو، میری بیوی ہو تم، سمجھی؟ اسفن نے اس کو نہایت غصے میں اس کا رشتہ یاد دلایا تھا۔ شٹ اپ، شیم آن یو، آج تمہیں اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے یاد آ گیا کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ کل تک ایک چیز تھی میں تمہارے لیے۔ ایمان کا دل چاہ رہا تھا اس لمحے اس شخص کا سر پھاڑ ڈالے۔ تم آرام سے واپس آؤ، میں اسفن یار ولی ہوں، میں نے کبھی کسی سے انکار نہیں سنا۔ اسفن نے انگلی کے اشارے سے اس کو سختی سے کہا۔ اچھا، میں بھی ایمان گردیزی ہوں، اتنی کمزور نہیں ہوں کہ تمہاری ہوس کا نشانہ بن جاؤں۔ کیا کرو گی؟ میں جان لے بھی سکتی ہوں، جان دے بھی سکتی ہوں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تو ایمان نے سرعت سے شیشے کا گلدان ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اس کا انداز اور لہجہ بہت ہی خطرناک تھا۔ پاگل ہو گیا تم؟ وہ چلایا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی ہو جاتی ہوں، وہ بھی چلائی تو اسفن تیزی سے اس کے کمرے سے نکل گیا اور ایمان نے دروازہ لاک کر کے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ ساری رات اس نے یوں ہی روتے اور جاگتے ہی گزاری تھی، اور پھر صبح ہو گئی۔ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے اس نے ناشتہ بھی کر لیا تھا جب اسفن جاگا۔ چائے پی لیں، وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ جب ایمان چائے کا کپ اس کے پاس لائی تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ لڑکی ناخوشگوار باتیں، نفرتیں، بے عزتی اتنی جلدی بھول جاتی ہے، یا ظاہر ایسے کرتی ہے۔ اتفاق سے وہ سنڈے بھی تھا اور اسفن گھر پہ ہی تھا۔ کل نشے میں تھے اس لیے غصہ کیا، آج ہوش و حواس میں ہے تو چائے کا پوچھ رہی ہوں۔ وہ اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر بولی، کیونکہ میں نفرت مجرم سے نہیں جرم سے کرنے کی عادی ہوں۔ مجھ سے نہ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے مس ایمان گردیزی، انڈرسٹینڈ؟ اسفن کہہ کے رکا نہیں تھا،
فوراً وہاں سے چلا گیا۔ ایمان بھی مسکرا کر لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتی تھی اور اسفند کو اس بات کا اندازہ بھی ہو گیا تھا۔ آج بھی مغرب کی نماز کا وقت تھا اور وہ نماز ادا کری تھی، پر اس سے نماز ادا کرنا نہایت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ اسفند اپنے روم میں تھا اور بہت اونچی آواز میں ٹی وی چلا رکھا تھا۔ میوزک کان کے پردے پھاڑ رہا تھا۔ وہ 3 فرض ادا کرنے کے بعد بہت بھڑکی ہوئی اسفند کے کمرے میں آ گئی تھی اور نہایت غصے سے میوزک آف کیا۔ ہاؤ ڈیئر یو! اسفند غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہاں، جب تم اللہ کی حدود توڑنے کی جرات کر سکتے ہو تو میں یہ کیوں نہیں؟ مسٹر اسفند، دنیا کا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو آپ نہیں کرتے؟ نماز آپ نہیں پڑھتے، شراب آپ پیتے ہیں، ہوس پرست آپ ہیں، خدا کے نافرمان ترین آپ۔ کیا بکواس کری ہو؟ زبان بند کرو اپنی۔ وہ زہر خان لہجے میں بولنا شروع ہوا تو پھر بولتی ہی چلی گئی۔ اسفند کے تن بدن میں اس کے انداز پہ آگ لگ گئی۔ کیا زبان بند کروں؟ جب سے اس گھر میں آئے ہوں تمہاری یہی کرتوت دیکھ رہی ہوں۔ آخر کیوں تم نے میری زندگی برباد کی؟ کسی محبوبہ کی یاد بھلانے کے لیے دن رات یہ حرام پیتے ہو، حرام کام کرتے ہو، پھر وہ پرانی محبوبہ بھلائی نہیں جاتی تم سے۔ وہ حد سے تجاوز کر رہی تھی کہ اسفند کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ رسید کر گیا۔ تھپڑ کی آواز کے ساتھ کمرے میں سناٹا سا چھا گیا تھا اور ایمان لڑکھڑا کر کارپیٹ پہ جا گری تھی۔